السلام علیکم دوستو، میرے چینل دانیال انفو پر خوش آمدید۔ دوستو، ہم اپنے چینل پر قرآن مجید کے متعلق ایک منی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم آغاز کائنات سے لے کر آخر تک جو بھی واقعات ہمیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان کو قرآنی آیات کی روشنی میں اور جہاں کی ضرورت پڑی صحیح حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ تو آج ہمارا عنوان ہے آغاز کائنات، اور اللہ نے ہمارے نظام شمسی، زمین اور آسمان کے متعلق ہمیں جو کچھ بھی قرآن مجید میں بیان کیا ہے اسے آج ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، یہ جو کائنات جس میں آج ہم رہ رہے ہیں، یہ شروع کس طرح ہوئی؟ یہ جو کائنات ہماری ہے اس کی کچھ شروعات بھی تھی یا یہ ہمیشہ سے ایسی تھی؟ تو اس کا جواب ہم قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں تلاش کریں گے۔ قرآن مجید کی سورت انبیاء کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا؟ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری یہ کائنات جو آج موجود ہے یہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، بلکہ یہ پہلے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک بند باکس تھی۔ تو اس کے بعد اللہ نے اسے ایک دھماکے کے ذریعے، ہم جانتے بھی ہیں سائنس کے ذریعے کہ ہماری کائنات کی شروعات بگ بینگ تھیوری کے ذریعے ہوئی، اور سائنسدان اس چیز کو ثابت بھی کر چکے ہیں کہ یہ کائنات ایک دھماکے کے ذریعے وجود میں آئی، جسے وہ بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں۔ اور اسے آپ قرآن مجید کا معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے، قریباً 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے یہ بیان کر دی۔ اس کے بعد ہود کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے علاوہ اللہ اور بھی کئی جگہوں پر فرماتا ہے کہ میں نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائی۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائی، پھر عرش پر استوا کیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان ایام کی تقسیم کے بارے میں کہ کتنے دنوں میں زمین اور آسمان کو بنایا، سورۃ حامیم السجدہ جس کو سورۃ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، تم فرماؤ کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو؟ وہ ہے سارے جہاں کا رب، اور اس میں اس کے اوپر سے لنگر ڈالے۔ یہاں پر لنگر ڈالنے سے مراد پہاڑ ہیں، اور اس میں برکت رکھی اور اس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کیں۔ یہ سب ملا کر 4 دن، یعنی 2 دن پہلے والے اور 2 دن روزیوں والے۔ ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو اس کے ساتھ آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ دھواں تھا، تو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہوں، خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے، تو انہیں پورے 7 آسمان کر دیا 2 دن میں۔ یہ تو ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا آغاز کس طرح کیا اور کتنے دنوں میں کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نظام شمسی میں موجود ہمارے چاند اور سورج کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 4 میں، وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند کو چمکتا اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرائی۔ تو یہاں پر قرآن مجید کا ایک اور معجزہ دیکھیں۔ آج اس سائنس کے دور میں ہم سب جانتے ہیں کہ سورج کی اپنی روشنی ہے اور چاند کی اپنی روشنی نہیں، اور چاند سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ یعنی جب سورج کی روشنی چاند کے اوپر پڑتی ہے تو وہ چمکنے لگتا ہے۔ تو یہ ہمیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ سورج جگمگاتا ہے، اس کی اپنی روشنی، اور چاند چمکتا ہے، یعنی دوسرے کی روشنی جب اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ چمک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند ہر میں تیر رہا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ آج سے ہم کچھ عرصہ پہلے ہم یہی سنتے تھے اور کتابوں میں پڑھتے تھے کہ سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد چکر لگاتی ہے، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ سورج بھی اپنے مدار میں چکر لگاتا ہے اور زمین سورج کے ارد گرد چکر لگاتی ہے،
اور جو چاند ہے وہ زمین کے ارد گرد چکر لگا۔ تو ہمیں قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ سورج بھی حرکت میں ہے اور چاند وہ بھی حرکت کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین پر موجود پہاڑوں کے بارے میں فرماتا ہے، اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کانپے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھیں کہ کہیں وہ راہ پائیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ سورۃ النبا کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پہاڑوں کو میکھیں۔ میکھیں مطلب کیل۔ یہاں پہ آپ قرآن مجید کے دو موضوع دیکھیں۔ پہلی بار اللہ تعالیٰ پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ اور زمین ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کانپیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری زمین کی جو اوپر والی سطح ہے، جو کرسٹ ہے، اس کی موٹائی قریباً 30 کلومیٹر تک ہوگی، اور کے نیچے گرم لاوے کی تہہ جس کی موٹائی قریباً 600 کلومیٹر تک ہے۔ اگر ہمارے زمین کی سطح کے اوپر پہاڑ نہ ہوتے تو لاوے کی وجہ سے زمین پھٹ جاتی اور مسلسل کانپتی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے، اور جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہاڑوں کو میکھیں۔ آج ہم جدید سائنس کے ذریعے جانتے ہیں کہ پہاڑوں کی جتنی زیادہ بلندی ہوتی ہے اور اس سے کہیں زیادہ ان کی نیچے گہری جڑیں ہوتی ہیں۔ مثلاً ماؤنٹ ایورسٹ ہماری جو دنیا کی سب سے اونچی پہاڑی ہے، اس کی بلندی قریباً 9 کلومیٹر ہے، اور اس کی زمین کے اندر جڑیں قریباً 125 کلومیٹر تک ہیں۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں یہی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 29 میں، ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان لے آئیں گے؟ جیسا کہ آج ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جسم جو قریباً 60% پانی پر مشتمل ہے، اس کے علاوہ ہر جاندار چیز کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جسم کا بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوستو، ان آیات کی روشنی میں ہم نے آغاز کائنات اور چیزوں کے آغاز کچھ بیان کرنے کی کوشش کی، اور آپ دیکھیں کہ ان میں سے کتنے معجزات ہیں جو قرآن مجید کے آج سائنس نے ثابت بھی کر دیے ہیں، اور بے شک وہ بہت بڑا ہے اور اس کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ شان بیان کرتے ہوئے وہ پارہ نمبر 3 کی آیت الکرسی میں کہتا ہے، اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے باری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی۔ اسی طرح سورہ الحج کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں 1000 برس۔ تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی، اللہ حافظ۔